مکرم جناب پروفیسر شمس الدین حسن شگری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور وحدت امت کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ محترم و مکرم جناب پروفیسر شمس الدین حسن شگری صاحب۔ السلام علیکم۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، جتنا وقت دیا اس سے پہلے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ مجھے بہت زیادہ اس بات پہ خوشی ہے کہ پاکستان کے معروف اور مشہور عالم دین حجت الاسلام والمسلمین آغا صاحب نے جو امت کے اتحاد کے لیے جو عملی قدم اٹھایا ہے اس کی نظیر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور اس کے لیے جو کچھ علماء کرام نے یہاں پر یہ بات کی کہ اس کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا جائے، تو اس سے زیادہ عملی قدم نہیں ہو سکتا جو آغا صاحب نے اٹھایا۔ آپ یہ دیکھیں نا، آغا صاحب جس محنت، جس لگن سے اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے ہر لحاظ سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ عملی قدم میرا نہیں خیال۔ اور پھر جو ان کا ادارہ ہے، جو میں نے سنا، میرا اس ادارے سے نہیں تعلق ہے، آغا صاحب سے نہیں تعلق، جو میں نے سنا اور پڑھا، یہاں پر اہل سنت عملہ زیادہ ہے، اساتذہ میں اہل سنت ہے، تو آپ سوچئے اس سے زیادہ اتحاد کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس ادارے میں اتنے سارے مسالک کے لوگوں کو ایک چھت تلے جمع کرنا، اور ہر ایک کو بغیر کسی ہدایات کے کہ بھی آپ نے یہ بات کرنی ہے، کھل کر اظہار خیال کا موقع دینا۔ تو جب میں آغا صاحب کو دیکھتا ہوں، اور اس سے جب میں پیچھے جاتا ہوں اور رہبر کو میں دیکھتا ہوں، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں، تو دیکھیں میں نے پہلے بتایا میرا آغا صاحب سے تعلق نہیں ہے، صرف ایک تعلق ہے، میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں اور ان کی گفتگو سنتا ہوں، اس سے زیادہ میرا تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بات اپنی تحقیق کی بنیاد پہ کہنے کے لیے جرأت کر سکتا ہوں آپ علماء کرام کی موجودگی میں کہ اس وقت مجھے یہ نہیں پتا یہاں پر رہبر کا کون وکیل ہے، کون نمائندہ، قطعاً مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنی تحقیق کی بنیاد پر، ایک طالب علمانہ تحقیق کی بنیاد پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر فکر خمینی کا اس وقت پاکستان کی سرزمین اور ہندوستان کی سرزمین پر اگر کوئی حقیقی علمبردار ہے، حقیقی، تو وہ آغا صاحب ہے۔ یہ میں دیانتداری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کوئی کسی کے ساتھ میرا نہ محبت کا تعلق ہے نہ نفرت کا، یہ میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو دیکھیں، 1945 میں کشف الاسرار میں جو امام خمینی نظر آتے ہیں، وہ 1962 کے بعد وہ خمینی تبدیل آپ کو نظر آتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر نفرت کے سوداگروں کو میں نے دیکھا کہ وہ کشف الاسرار، کشف الاسرار، کشف الاسرار اس سے حوالے دے دے کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے تقیہ کی بنیاد پہ یہ کام کیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا یہ بات، جس درد دل کے ساتھ انہوں نے اتحاد کا علم بلند کیا، اسی درد دل کے ساتھ بلکہ ان سے آگے جا کر آغا صاحب یہ کام کر رہے، تو ہم ان کے مشکور ہے کہ اس نفرت کے سوداگروں کے معاشرے میں یہاں پر امن کا پیغام، محبت کا پیغام اور وحدت کا پیغام لے کر اٹھے۔ اور آغا صاحب کی اس پہلو کو دیکھے، اس مرتبہ جو موضوع رکھا ہے وحدت امت میں اصحاب رسول اللہ کا کردار، مجھے ایک دو دوستوں نے کہا کہ اس پہ کیا بات کرو گے، کہ بھئی افتراق ہی اس بنیاد پہ ہے، نفرتیں ہی ان بنیادوں پر ہے جو تاریخ میں بہت سی چیزیں درج ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو آغا صاحب کی خوبی ہے کہ آپ جن چیزوں کو نفرت کے سوداگر، تاریخ کے کچھ واقعات کو غلط صحیح سب مکس ہے اس کے اندر، ان بنیادوں پر امت کے اندر خون کی ندیاں بہانے والے نفرت کے سوداگروں کے بیچ میں امن اور رواداری اور اتحاد کا یہ پیغمبر اگر اس موضوع پہ اپنے ادارے میں گفتگو کرا رہے تو آپ سوچئے۔ بہرحال قرآن مجید پہ آپ آئے، آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس کے اندر آپ کو یہ ملے کہ بھئی وہ صحابہ آپس میں یوں تھے، لڑ رہے تھے، جنگیں کر رہے تھے۔ جو چیزیں ملتی ہے وہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی بہت کچھ ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی کچھ چیزیں ہیں۔ اب کرنے کا جو عملی کام آگے ہو سکتا ہے وہ آغا صاحب اپنی جو ریسرچ کی ٹیم ہے یہاں پر ایسا کوئی کام کرے دونوں طرف کے علماء کو بٹھا کر کہ جس سے قرآن کو پیمانہ بنا کر تاریخ کے ان چیزوں پر نظر ثانی اچھی طرح کی جائے جس نے عقائد کی شکل اختیار کر لیے ہے، اور ہم اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بہار الانوار 145 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے، انسائکلوپیڈیا۔
آیت اللہ عاصم حسنی صاحب نے جب اس کا اوپر کام کیا تو کتنا رہ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ایران کی سرزمین پر موجود آیت اللہ العظمی سید کمال الحیدری حفظہ اللہ تعالی، مسائل ہے ان بیچارے کے ساتھ ابھی بھی، ان کے آپ 10 سال پہلے کی گفتگو سنیں اور 5 سے 8 سال کی بعد ابھی کی گفتگو سنیں، آپ کو نظر آئے گا کہ جب ایک شخص محقق بنتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تعصب سے بالاتر ہو جاتا ہے، تو اس کے سوچنے کا زاویہ کس طرح تبدیل ہوتا ہے. تو یہ کچھ مسائل ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ اعتقادی چیزیں ہیں، کچھ فقہی چیزیں ہیں، کچھ تاریخی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ نفرت کے سوداگر جو ہے وہ اپنا سودا بیچتے ہیں. تو اگر ان پر نظر ثانی کر کے ایک عوام کے سامنے، عام آدمی کو یہ چیزیں بتائی جائے کہ بھئی یہ جو کچھ ہے اس کے اندر اتنی سچائی بہرحال نظر آتی ہے، وہ بھی ضمنی سچائی ہوگی کیونکہ تاریخ کی چیزیں، قرآن نہیں ہے، متواتر روایات نہیں ہے ان چیزوں پر، وہ احاد حدیثیں ہیں اور کچھ تاریخی واقعات ہے جس کی بنیاد پر جب بھی اتحاد امت کے لیے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کو سبوتاژ کیا جاتا ہے. تو میں آپ سب کا مشکور ہوں، خاص طور پر آغا صاحب کا کہ انہوں نے ایک طالب علم کو اتنی عزت بخشی، یہاں پر گفتگو کرنے کے لیے علماء کرام کے سامنے مجھے گفتگو کا موقع دیا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، کامرانی دے، اور انشاءاللہ آپ کی قیادت میں اتحاد کا یہ قافلہ انشاءاللہ آگے چلے گا. بہت شکریہ.